آیا ہے یا کسی کاروبار کے اندر لگا دیا، تو اس سودی رقم کو بھی صدقہ کرنا اور اس سے جو نفع حاصل ہوا اس کو بھی صدقہ کرنا لازم و ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ چونکہ ایک ہی وقت میں اگر سارا مال صدقہ کیا جائے گا تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، جی تو اگر ان کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی کا نہیں ہے تو پھر یہ پکا عزم کر لیں کہ میں یہ سارا مال صدقہ کروں گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کیلکولیشن کر لیں، حساب کر لیں کہ کتنا مال لیا گیا تھا اور کتنا اس پر نفع کمایا، یعنی اس کو حساب و کتاب کرنے کے بعد آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دے، اور یہ عزم کرے کہ میں جتنا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثواب کی نیت کے بغیر اس مال کو نکالوں گا، تو اس سے ان کے جو مکان جس میں یہ رہ رہے ہیں اس مکان میں رہنا بھی حلال ہو جائے گا، یہ جو کاروبار وغیرہ ہے وہ بھی حلال ہو جائے گا، لیکن شرطیں پکا ارادہ کریں اور ساتھ ساتھ یہ عملاً نکالنا بھی شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے سوالات کے جوابات دیے جی۔ مفتی نوید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بنت اجمل کو سوال جی بھاول نگر سے پوچھا ہے کہ اگر وضو کے کر کے نیل پالش ہے وہ لگائی جائے اور اس وضو سے 5 نمازیں کو پڑھنا چاہے تو ہو جائیں گی؟ آپ سے سوال ہے نیز آج کل جو حلال ایک نیل پالش ہے جو سننے میں آ رہی ہے تو اس کے اوپر وضو ہو جاتا ہے، کیا اس کا استعمال درست ہوگا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 2 سوال ہے۔ پہلے سوال میں یہ تھا کہ اگر وضو کر کے پھر نیل پالش لگا دے تو اس سے 5 نمازیں ہوں گی یا نہیں؟ تو دیکھیں جب تک یہ وضو برقرار ہے اس وقت تک جتنی نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ٹھیک ہے، ہے، یہ نیل پالش لگانے سے پہلے جب وضو کیا ہے، اور نیل پالش لگانے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وضو کرنا ضروری ہے نماز کے لیے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ ناخن تک جو ہے وہ پانی نہیں پہنچتا تو وضو نہیں ہوگا، تو اس کی بنا پر پھر اگلی نمازیں بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جس وقت تک وہ پہلا وضو برقرار ہے اس عرصے میں جتنی نمازیں آتی ہے وہ نمازیں ہو جاتی ہیں۔ صحیح، دوسرا سوال یہ ہے کہ حلال نیل پالش کے نام سے تو یہ خبروں میں بھی ہے اور ان چیزوں میں بھی اس کے اشتہارات آتے ہیں، اور اسی طرح ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پانی کے لیے مانع نہیں ہے، لیکن جب تک عملاً اس کا تجربہ نہ ہو اور یہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ پانی جو ہے نا روک دیتے یا نہیں، پانی پہنچ جاتا ہے یا نہیں پہنچ جاتا، تو اس وقت تک اسی کے مطابق دیکھنا چاہیے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے پانی نہیں پہنچتا، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کر کے پھر اگر کوئی لگانا چاہے تو لگا دے، یا وضو کرتے ہوئے پہلے اس کو کرش لے پھر وضو کر لے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال بنت ہوا کا دبئی سے پوچھا ہے کہ مومن کا ہتھیار ایک کتاب ہے جی، اگر ایک بندہ پیریڈز میں ہے، مطلب ایک عورت نے پوچھا ہے کہ یہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے اس میں اگر قرآن کی آیات بھی ہیں، دعائیں بھی؟ جی ہاں، یہ دعاؤں پر مشتمل ہے تو اس میں پڑھ سکتی ہے خاتون، قرآن کریم کی آیات بھی جو ہے اس میں بطور دعا کے وہ پڑھ سکتی ہے۔ البتہ کتاب اٹھانے کا مسئلہ ہے، اگر وہ صرف قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہے پھر تو ان کے لیے اٹھانا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آیات کم ہے بقیہ جو دعائیں ہیں وہ زیادہ ہے پھر تو اٹھا سکتی ہے، البتہ قرآن کریم کی جہاں آیت لکھی ہوئی ہے اس کو ہاتھ نہ لگائے، کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اگلا سوال جی شفیع اللہ صاحب کا ہری پور سے پوچھا ہے کہ ہم ہری پور سے شانگلہ تک کشتی کے ذریعے سفر کرتے ہیں جو 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں سفر کی نماز کے لیے کتنی مسافت کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس بارے میں علماء کرام کے دونوں طرح کے اقوال ہے، ایک قول احتیاط پر مبنی ہے اور دوسرا جو ہے وسعت اور گنجائش والا ہے۔ وسعت اور گنجائش والا قول یہ ہے جو علماء کا ہے کہ جس طرح بری سفر میں ہوتا ہے 48 میل کے، تو بحری سفر میں بھی وہی 48 میل کا جو فاصلہ ہے وہ طے، اور جب وہاں تک جانے کا قصد ہو تو اس صورت میں جو ہے قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فاصلہ تقریباً اتنا بنتا ہے، زیادہ بنتا ہے اس سے، تو اس میں قصر جو ہے نا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ صحیح، دوسرا قول جو ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے، جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے اصل فتاویٰ میں لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں، ایک تو بری میل اور بحری میل میں فرق ہے، یہ بحری میل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا، 1.15 جو بری میل کے مقابلے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 48 میل نہیں ہے بلکہ 396 میل جو ہے، اتنا فاصلہ ہو تو پھر وہ قصر صحیح، کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ احتیاط پر مبنی قول ہے اس میں۔ بہترین۔ اگلا سوال مفتی اویس صاحب کے پاس آئیں گے جی۔ محمد اسرار نے پوچھا ہے کہ میں نے چھوٹی عمر میں ایک چوری کی تھی، کیا کفارہ ہوگا اس کا آج کے زمانے میں؟ یہ اگر کسی نے چھوٹی عمر میں چوری کی تھی تو اگر یہ وہ چیز موجود ہے تو واپس کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے، ضائع ہو چکی ہے، تو پھر اس کی جو بھی قیمت بنتی تھی تو وہ واپس کرنا لازم ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بتا کر دی جائے کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ سے چوری کی تھی تو یہ واپس کر رہا ہوں، بلکہ ہدیہ کے نام سے وہ چیز ان کو دے دی جائے، تو اس طریقے سے جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ صحیح۔ ام عمر کا سوال جی کراچی سے کہ اگر
لڑکی والے ضد کریں کہ رخصتی میں بڑی دعوت ہی کرنی ہے، جبکہ لڑکے والوں نے سادگی سے کرنے کو تاکید کی ہو، اب لڑکے والے اس میں کیا کریں گے جی؟ کیا اس کا صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیں، شادی کے موقع پر ولیمہ کرنا یہ سنت عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اولم ولو بشاتن، صحیح، کہ آپ ولیمہ کریں اگرچہ وہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو اس کی بقدر آپ ولیمہ کر لیں. تو یہ ولیمہ بڑی مقدار میں ہو، زیادہ مقدار میں لوگوں کو بلایا جائے، تو اس میں کوئی قباحت، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ یہ اپنی مالی وسعت کے اندر ہو اور غیر معمولی قرضہ نہ لیے جائے، اور اس کا مقصد لوگوں کو دکھلانا اور ریاکاری نہ ہو. صحیح، تو پھر آپ اپنی دعوت میں جتنے زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں. تو اگر لڑکا مالی لحاظ سے بہتر ہے اور وہ زیادہ لوگوں کو بلا سکتا ہے، اور دکھلاوا مقصد نہیں ہے، بس یہ مقصد ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ رشتہ دار آ جائیں اور اس خوشی کے موقع پر شریک ہو جائیں، تو ان کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر لڑکا مالی لحاظ سے زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن لڑکے والے اس کے باوجود اصرار کر رہے ہیں، یا ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی فلاں ہمارے خاندان والوں نے اتنے لوگوں کو بلایا تھا تو ہم بھی بلائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھئی ہمارے پاس بھی مال ہے، صحیح، تو اس مقصد کے لیے اگر وہ لڑکے والے کو کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی بات ماننا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ سے پوچھ رہا ہے جی حارث نے، اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں اور سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں. والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ایسے میں ہم کیسے بچیں گے جی گناہ سے؟ دیکھیں، شریعت نے ایک فارمولہ اور ایک ضابطہ میں بتایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی. تو جہاں پر دونوں میں تعارض آ رہا ہو کہ اگر لوگوں کو خوش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے اور لوگوں کی ناراضگی کو زیادہ سیریس نہیں لینے چاہیے. تو ایسے موقع پر اگر والدین اصرار کر رہے ہیں تو ان کو ایک تہذیب کے دائرے میں اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے مسئلہ سمجھا دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود وہ نہ مانیں تو لیکن ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے جائیں اور ان سے بات چیت کریں. ہاں، سلام کر لیں، اور اگر دیگر لوگ موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا اور گھل مل کر باتیں کرنا اور ہنسی مذاق کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ٹھیک ہے. الیاس محمود جی سوال پوچھتے ہیں کہ میری سالی کی اولاد نہیں ہے اور وہ میری بیٹی کو گود لینا چاہتی ہے، کیا میں اپنی بیٹی اسے دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، اگر یہ اپنی بچی کسی دوسرے کو گود دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. البتہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ حکام کے اعتبار سے اجنبیہ کے حکم میں ہوگی. صحیح ہے، تو معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ اس کے وارث نہیں بنے گی، اور اگر اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنہوں نے گود لیا ہے تو وہ اس کے وارث نہیں ہوں گے، اور ایسے بالغ ہونے کے بعد جو پردے کا حکام ہے وہ بھی لاگو ہوں گے. باقی گود لینے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. نئے چاند کی مبارکباد دے سکتے ہیں جی؟ بنت حوا کا سوال دبئی سے. دیکھیں، مہینے کے آغاز میں ابتدا میں دعا کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے دعائیں بتلائی گئی کہ جب نئے چاند دیکھا جائے تو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضیٰ، یہ پڑھنی چاہیے. تو بہتر تو یہ ہے کہ جو احادیث میں جن دعاؤں کا ذکر آتا ہے تو انہی دعاؤں کو یاد کیا جائے اور چاند کے دیکھتے وقت انہی دعاؤں کو پڑھا جائے، تو یہ سنت عمل ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی ویسے ہی ان دعاؤں کے پڑھنے کے بجائے برکت مبارکباد دیتا ہے تو اگر اس کو لازم و سنت سمجھے بغیر یہ عمل کیے جائے تو اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے کہ جمعہ مبارک کہنا یا کسی اور مہینے کے ابتدا کے موقع پر اس مہینے کا نام لے کر دعا دینا یہ برکت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن باقاعدہ اس کو لازم سنت سمجھ کر کیا جا رہا ہو کہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں میسیج فارورڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا ثواب بھی بتلایا جا رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو ثواب کا ذریعہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس اعتقاد سے اور اس نظریے سے کسی مہینے کے متعلق مبارکباد دی جائے گی یا کسی خاص دن کے حوالے سے مبارکباد دی جائے گی تو پھر یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال جی مفتی نوید صاحب آپ کے پاس آئیں گے. نور محمد سے پہلے جی ہدایت اللہ صاحب کا سوال ہے آپ سے کشمیر سے کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ ملانے یا سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کی آخری رکعت میں سورہ نہ ملانے سے سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں جی؟ جی دیکھیے، ابھی 2 سوال ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ فرض کے آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانے سے سجدہ سہو ہوتا ہے یا نہیں، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کی آخری 2 رکعت میں سورت نہ ملانا،
تو چونکہ وہاں چاروں رکعت میں سنت وہ یہ ہے کہ رکعت میں صورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے اگر کسی سے چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال آپ سے نور محمد کا، سعودی عرب سے، کہ سنا ہے کہ جس آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود ہو وہ مانگ نہیں سکتا، یہاں لوگ صدقے کا کھانا دیتے ہیں، غریب آدمی کا وہاں جا کر کھانا لینا کیسا ہے جی؟ دیکھیں صدقہ 2 قسم کے ہیں، ایک صدقہ تو صدقہ واجبہ ہے جس کو وہی شخص لے سکتا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہو، اور کوئی شخص نہیں لے سکتا، اور دوسرا یہ کہ نفل صدقہ ہو، جیسے لوگ خیرات کرتے ہیں تو اس کو ہر کوئی شخص کھا سکتا ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کوئی مستحق ہو، کوئی غنی ہو، کوئی زیادہ پیسے رکھتا ہو، کوئی نہ رکھتا ہو، تو صدقہ نافلہ اگر ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سب جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی سمن نے اٹک سے، کہ اگر کسی کی جاب نہ ہو تو کیا وہ بینک میں جاب کر سکتا ہے جی؟ کہ بینک کس قسم کا ہے، اگر غیر سودی بینک ہے جیسے آج کل ہے اس میں تو کر سکتے ہیں۔ سودی بینکوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آدمی کو پہلے وہاں نہیں جانا چاہیے بالکل کسی بھی صورت میں جہاں سود کے معاملات ہوتے ہو، تو اپنے لیے رزق اور ذرائع تلاش کر لے، ٹھیک ہے اور خاص کر جب آدمی مصیبت اور پریشانی میں ہو تو اس کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اور ذرائع بنا دیتے ہیں۔ جی تو اول اس میں تو یہ کہ کوشش یہ ہو کہ کوئی دوسری جاب، کوئی دوسری جو ہے وہ کوئی کاروبار، کوئی ایسی ملازمت تلاش کر لے جو جائز اور حلال ہو۔ اگر انسان بالکل مجبور اور بے بس اور لاچار ہو جاتے اور کوئی صورت ہو نہیں، تو سودی بینک کے بعض حضرات نے ان چیز معاملات میں اجازت دی ہے کہ جن کا سودی معاملات سے تعلق نہ ہو، لکھنا پڑھنا وہاں نہ ہو، پیسے گننا وغیرہ نہ ہو، بلکہ مثلاً کوئی گارڈ ہے، کوئی ایسے ڈراور ہے، اس کی گنجائش دی ہے فقط جن کا براہ راست سودی معاملات سے تعلق نہ ہو، تو اس حد تک گنجائش ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عمر کا سوال جی کراچی سے، کہ اگر کسی لڑکی کا صرف نکاح ہوا ہو اور وہ ابھی تک اس کی یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو، اور اسی دوران شوہر جو ہے وہ اسے طلاق دے دے، تو کیا اس لڑکی پر عدت گزارنا ضروری ہوگا؟ کہ رخصتی نہ ہوئی ہو ایک بات تو یہ نکاح کے بعد، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر خلوت صحیح بھی نہ ہوئی ہو، خلوت صحیح کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی اس طرح اکٹھے ہو کہ ان کے جو ہے وہ باہمی تعلق سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اس میں، تو یہ دونوں اگر نہیں ہوئے تو ایسی صورت میں اور لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس پر عدت لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال مفتی اویس صاحب کے پاس آئیں گے جی، اور آپ سے پوچھا ہے مبشرہ معز الدین انڈیا سے، کیا کسی کے درخت کے نیچے کا پھل یا پھول لیا جا سکتا ہے؟ یہ اگر خودرو درخت ہے، خودرو درخت کا معنی یہ ہے کہ خود بخود وہ اگایا، خود بخود اگا ہوا۔ ٹھیک ہے، کسی نے محنت نہیں کی ہے اور اس میں کوئی پھل ہے یا کوئی پودا وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر یہ پھول وغیرہ آ جاتے ہیں، تو ایسے پھل کو یا ایسے پھول کو توڑنا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی نے باقاعدہ محنت کر کے کسی درخت کو لگایا ہے جو پھلدار ہے، یا کسی پودے کو لگایا اس میں پھول آ جاتے ہیں، تو پھر جس طریقے سے وہ درخت اس شخص کی ملکیت میں ہے، اس درخت کو اکھاڑنا یا اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہوتا، تو ایسے اس درخت کا جو پھل ہوگا یا اس پودے کا جو پھول ہوگا تو اس کو بھی اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک مالک اجازت نہ دے دے۔ صحیح۔ زبیر کا سوال جو انڈیا سے، قرآن و حدیث میں دل میں کینہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، لیکن اگر ایک شخص سے دن رات واسطہ پڑتا ہو اور اس کی بد اخلاقی کا آپ ہر وقت شکار رہتے ہیں، تو اس سے کس طرح صاف دل سے بات کیسے کریں گے جی؟ لیکن اس کا نسخہ حدیث میں ہی بتایا گیا ہے، تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ محبت پیدا ہو جائے، اور ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ بھی آتا ہے کہ ہدیہ دینے سے دل میں جو قدورت ہوتی ہے، جو نفرت ہوتی ہے، وہ ختم ہو دور ہو جاتی ہے۔ جائے، ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت سے نوازا ہے تو پھر ہدیہ دیا جائے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دل میں جو نفرت ہے، جو قدورت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہدیہ دینے کی وسعت و طاقت نہیں ہے تو پھر دعا کرنی چاہیے اس کے حق میں کہ یا اللہ بھئی اس کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے، اور رات کو سونے سے پہلے جو بھی دل کے اندر اس کے حوالے سے قدورت ہے وہ کہتے یا اللہ میں نے معاف کر دیا جو بھی اس نے میرے ساتھ کیا۔ تو اگر اس عمل کو مستقل اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ دل میں نفرت ہے، قدورت ہے، یا تو ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ خلیف شاہ نیو یارک سے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا، یہ کیسا ہے جی؟ جی، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام لینا یہ بہتر ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بھی کام شروع کیا جائے
اور اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کی ابتدا نہ ہو، آغاز نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیے جائے تو وہ عمل بے برکتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں خیر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو بھی کام کر رہے ہیں خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کی جائے، تاکہ ابتدا اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے لینے کی برکت سے اس کام کے اندر جو برکت ہے تو وہ بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور ایسے درود شریف پڑھا جائے تو یہ بھی اچھا عمل ہے کہ اس میں بھی رحمت کی دعا ہے، خیر کی دعا ہے، تو یہ عمل کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ صحیح۔ اگلا سوال مفتی نوید صاحب آپ کے پاس آئیں گے۔ سوال آپ سے پوچھا ہے زوجہ منصور نے کرک سے کہ جب میت اٹھائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سب لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور میت کو اصالِ ثواب کریں، کیا یہ درست عمل ہے؟ دیکھیے میت کے غسل کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے غسل کے بعد، جب وہ کفن وہ ہو جائے جی تو اس کے بعد اس کے پاس تلاوت کر سکتے ہیں جب تک اس کو قبر تک لے جایا جاتا ہو، لیکن دل وغیرہ میں ساری چیزیں پڑھی جائے، زور سے نہ ہو اس میں۔ خاص حالت کے وقت کوئی ایسا مسنون نہیں ہے کہ اٹھائے یا رکھے تو اس میں یہ پڑھے اس میں یہ پڑھے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس پورے دورانیے میں کچھ بھی پڑھ سکتے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے، سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے، یاسین بھی پڑھ سکتے، لیکن دل میں پڑھ لے۔ یہ جی بعض جی، لوگوں نے جو بالکل وہ بنایا کہ کلمہ شہادت زور سے، اور شروع ماحول میں تو بناتے یہ پورا۔ ثواب کی نیت سے شروع کرتے، بعد میں لوگ اس کو سنت سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ لہٰذا دل میں جو میت کے لیے توبہ استغفار کی دعائیں وغیرہ ہے وہ پڑھ ٹھیک، کے اصالِ ثواب کریں۔ بہت شکریہ جی۔ پرویز علی نواب شاہ سے سوال پوچھا ہے کہ غیر مسلم میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ کہ غیر مسلم اگر ایسے ان کے ساتھ تعلقات ہو جس طرح کے علاقے میں ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے تعزیت و تسلی کے موقع پہ جا سکتے ہیں، تعزیت و تسلی کے الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے لیے مغفرت اور استغفار والے یہ الفاظ نہ ہو، اس طرح کی دعا۔ ہاں باقی یہ ہے کہ خاندان والوں کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی جا سکتی ہے، اور ان کو تعزیت کے کلمات، صبر کے کلمات کہے جا سکتے ہیں، لیکن جو کفر پر فوت ہوا ہو اس کے لیے استغفار یا مغفرت یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال بنت معز الدین کا انڈیا سے جی کہ ماں ضعیف ہونے کے ساتھ دماغی توازن کھو بیٹھی ہو تو اولاد کا ان کی زمین ان کی رضامندی سے آپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے دماغی توازن کھو بیٹھی ہو اور پھر ان کی رضامندی، تو رضامندی کیسے معلوم کی جا سکتی ہے ایسی صورت میں؟ بہرحال جب اس حالت کو کوئی پہنچ جائے تو شریعت کی جانب سے یہ کہ ان کے ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے، صحیح، تو بیٹے ان کے ولی ہے۔ ان کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ والدہ کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس کو سنبھالیں گے، یہ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، والدہ کی حیات میں اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس کو سنبھالنا یہ ہے کہ کئی والدہ جو ہے اس کو ایسی جو ضائع نہ کر دے، یا کوئی اور شخص اس پر قابض نہ ہو اس کو ٹھیک ضائع ہے، نہ کر دے، تو اس کو سنبھالنا جو ہے ولی کی ذمہ داری ہے، اور ولی یہی بیٹھے ہیں۔ لیکن والدہ کی زندگی میں جو ہے اس کو تقسیم کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی والدہ کی رضامندی کیسے معلوم کی جا سکتی ہے؟ جب انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ ذہنی توازن برقرار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو ولایت کا اختیار ہے کہ اس کو سنبھالے، تقسیم نہ کرے۔ جب صحیح، والدہ فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے دے اور وہ بھی ٹھیک کر دے، تو وہ بطور میراث جو ہے وہ پھر تقسیم ہوگا، جس میں سارے کہ میراث کا ورثہ، تعلق وفات کے بعد ہی۔ جی اس کے ساتھ ہے، اور پھر وہ سب ورثہ اپنی حصص کے مطابق صحیح، شریک ہوں۔ ٹھیک ہے۔ عمر کا سوال جی لاہور سے، وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کو اپنانے سے آدمی جو ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے جی؟ کہ اللہ کا ولی بننا جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے اس کی پابندی کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے۔ صحیح، اس میں حقوق اللہ کی رعایت رکھنا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو فرض عبادات ہے اس کو، اور اسی طرح جو نفل عبادت ہے، کوئی تہجد پڑھ سکتا ہو یا نفلی روزے، صدقات وغیرہ کر سکتا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، جو مسنون طریقے ہیں، مسنون دعائیں ہیں، مسنون اعمال ہے، ان پر عمل کر لے۔ اسی طرح اہم چیز جو ہے ولی اللہ بننے میں یہ ہے کہ حقوق العباد کی رعایت رکھنا۔ بعض لوگ جو ہے باقی سب چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، جن لوگوں کے حقوق جو ہے وہ ان کے اوپر لازم ہے ان کی رعایت نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ کسی کو گالی دینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کو جو ہے ویسے ہی تنگ کر لینا، یہ سب ناجائز امور ہے، یہ گناہ کبیرہ میں ہے، تو گناہ کبیرہ سے جو ہے وہ بچنا یہ بھی لازم ہوتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
نیک عمل کی توفیق بھی دیں گے اور ولی اللہ بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ناظرین مکرم، آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے پروگرام میں شامل کیے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے نئے سوالات لے کر مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ. کل تک کے لیے میں اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.